کہ اگر آپ کی توجہ ہو اس کی طرف تو تکلیف بھی تعلق کا حصہ ہے. کیا کہا؟ تعلق کا حصہ ہے. اور اگر تعلق ہو تو، اور تعلق نہ ہو تو پیسہ بھی عذاب کا حصہ ہے. بات صرف تعلق کی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. تعلق ہو جس کا وہ ہر حال میں اس کے ساتھ متعلق ہے. غریبی بھی خوبصورت ہے، دولت بھی خوبصورت ہے، ہر واقعہ خوبصورت ہے. تعلق موجود ہو اور تعلق نہ ہو تو ہر حال گمراہی ہے. اس لیے تعلق والے لوگ جو ہے نا ہر وقت اسی بات میں لگے رہتے ہیں، اسی خیال میں لگے رہتے ہیں. یہ وہ ادھر ادھر لینا دینا کاروبار نہیں کرتے اور یہ چلتا رہتا ہے سارا واقعہ. تو میرا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ آپ لوگ اگر اپنی توجہ رکھو تو اسی دنیا کے اندر سیریس ہونے کا بڑا موقع ہے. اگر توجہ نہ رکھو تو یہ دنیا سیریس ہونے والی نہیں ہے. اب اس کو یاد رکھنا بات، اسی کائنات کو کہا گیا ہے کہ یہ کائنات حجاب حقیقت ہے. کیا کہا؟ اس کائنات میں حقیقت نہیں لبے گی. دوسری جگہ فرمایا گیا کہ یہ کائنات عین عکس حقیقت ہے، اسی میں تو لبنی حقیقت. یعنی کہ جو من کان اعمی فی ہذہ فہو اعمی فی الاخرہ، جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. گویا کہ یہاں آنکھیں کھولنے کا موقع ہے. جس کو آگے جا کے دیکھنا ہے اس کو یہاں دیکھ کے جانا ہے. تو اسی کائنات میں سارا راز ہے اور اسی کائنات میں کوئی راز نہیں ہے. غافل کے لیے ساری کائنات جو ہے حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات جو ہے یہ انکشاف ہے. بات آپ کی اپنی ہے. آپ اپنے غفلت سے نکلو. یہ نہیں ہے کہ تمہیں فقیری کوئی مل گئی ہے، قربانی مل گئی ہے، ایک خواب آ گیا آسمان پہ اڑ گئے اور پھر زمین پہ آنا ہے تو پھر آسمان پہ کیا اڑنا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ میں استقامت آ جائے کہ جو کام ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، آپ راضی ہونا شروع کر دو. ایک کام تو کر دو کہ زندگی پر راضی ہونا شروع ہو جاؤ. جو شخص زندگی پر راضی ہے وہ اللہ پر راضی ہے اور اللہ اس پر راضی ہے. کہتے یہ ہیں جس پر اللہ راضی ہونا وہ اللہ پر راضی ہو جاتا ہے. گلا شکوہ شکایت اور پروگرام نہیں رکھتا. پروگرام کیا ہوتا ہے؟ پروگرام وہ رکھے جس کو اختیار ملے. اس فانی زندگی کے پاس پروگرام کیا ہے؟ کسی وقت یہ غبارے سے آواز نکل جائے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے راستے پر چلنے والے اسی کے پروگرام پر چلتے ہیں. جیسا کیا کہا؟ اسی کے پروگرام پر چلتے ہیں. اپنا پروگرام نہیں رکھتے، کرتے رہتے زندگی کے نظام کو. تو یہ ہے اپنی توجہ میں رہو، خیال میں رہو اور پھر آپ کو اس کائنات میں وہ واقعہ مل جائے گا. ورنہ ساری عمر صبر کرتا کرتا رہ جاتا ہے انسان. اور فیض تو ملتا ہے. فیض کیوں ملتا ہے؟ مثلا کسی جگہ پر بیٹھے ہیں کچھ بزرگ، بڑے نیک بزرگ، نیکی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، بڑا بلند مقام ہے. اس بلند مقام پر ان کو جو کھانا پکا کے دے رہا ہے باورچی، اس کا بھی مقام ہے. حالانکہ اس کا شمولیت نہیں ہے کہ اندر کیا کر رہے ہیں بابا جی، باتیں کیا کر رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، کھانا اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے. تو وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، لیکن اس کا خیال میں شرکت نہیں ہوتی. خیال والوں کے حال میں شرکت ہوتی ہے. وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. خیال والوں کے حال میں جو شامل ہے وہ بھی شامل کر دیا گیا، لیکن ذوق کے خیال جو ہے نا نہیں ملے گا. اس کو ذوق کے خیال توجہ والے کو ملے گا. اس لیے آپ اپنے آپ کو تجھار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت سارے خیالات کو سرسری طور پر چھوڑ دیا کرو، تاکہ ورنہ کہتے یہ ہیں کہ جو آپ کے آخری سانس میں خیال ہوگا اسی خیال میں آپ اٹھیں گے. اور جب اٹھنے کا وقت آئے گا نا لوگ یہ کہیں گے، اور جس کا خیال بہت تھا نا 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 1 گز 2 گز کپڑا ماپنے والا، کاروبار کرنے والا، کہتا ہے 2000 4000 5000 اس طرح بدلے پہ. تو کلمہ پڑھ کہتا ہے 1000 2000 4000 5000. کہتا ہے وقت آخری آ گیا کلمہ پڑھ، کہتا ہے نہیں. اس بیچارے کے خیال میں یہ آ جاتی بات. خیال کو آزاد رکھو، اللہ کی طرف رکھو، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. تو یہ تھا انٹروڈکشن جس سے میں نے آپ کو یہ بات کی ہے کہ آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو، اور خیال کی اصلاح ہو جائے تو اسی آدمی کا نام فقیری ہو جاتا ہے. یہی آدمی پہنچا ہوا آدمی ہو جاتا ہے، یہی آدمی بزرگ ہو جاتا ہے. وہ اندر سے کوڑ نکل جائے تانبے سے تو کہتے ہیں یہی سونا ہوتا ہے. کوڑ نکل جائے، تانبے کی جو ہے نا میل نکل جائے، تو اندر انسان کے وجود سے اور ریت وجود تیرے وچ سونا اگر وہ نکل جائے تو انسان صاف ہو جاتا ہے. یہی انسان. اور اگر آپ مسجد چلے جاؤ تو نمازی ہو جاتے ہو. کمال کی بات یہ ہے.
آپ حج کرنے چل جاؤ تو حج ہو جاتے ہو. آپ خیال میں اصلاح کرو تو آپ مفکر ہو جاؤ گے. آپ اگر اللہ کے خیال میں ہر وقت رہو تو آپ اللہ والے ہو گئے. کوئی ایسی دقت والی بات نہیں ہے, کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. آپ سبحان اللہ سمجھ کے کی کہ ایسے کیا دی بات آپ نے, سمجھے بات؟ ہاں, تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھو کہ آپ کے ذمہ کیا کام ہے اور آپ کہاں سے چلے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری عمر چلتے چلتے عمر کٹی ہے اور کہنے کو 2 کام چلاؤں, چلتے چلتے وقت ضائع ہو جائے اور پھر انسان حاصل ہی کچھ نہ کرے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس انٹروڈکشن کے بعد اب آپ سوال کرو. ہاں بولو, اب بولو. ہاں ابھی آپ نے سنایا نا کہ میلے کا ضرور پر جاتے ہیں لوگ, ہاں تو دادا صاحب سے ملاقات کرنے کوئی جاتا ہے. ہاں, مطلب یہ ہے کہ اس کا طریقہ ہے نا, ملاقات کی بات نہیں ہے. نمبر 1 وہ کون ذات ہے جس کو آپ دادا صاحب کہہ رہے ہیں؟ کوئی ذات ہے, کوئی انسان. چلو آپ یہ سمجھو کہ فی الحال کوئی ماضی میں تھے بزرگ. کون سی بات تھی ان کی جو بزرگ تھے وہ مسلمان؟ تو آپ بھی مسلمان ہو سکتے ہو. مقصد ہے کہ بزرگی کی وہ اسپیشلائزیشن کیا ہے. پہلے ایک بات یہ سمجھ آ گئی کوئی اور واقعہ ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتا, ایک چیز. دوسرا, آپ ان تک رسائی کرنے کے لیے تمام بزرگ اپنا راستے میں یا اپنے قریب آنے کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ کھول جاتے ہیں, نشانی رکھ جاتے ہیں, اور وہ کتاب آپ ہی چھوڑ گئے. آپ نے اگر کتاب پڑھی ہے تو آپ کو اس میں سے راستہ مل جائے گا. کتاب پڑھی آپ نے, کتاب کو ذرا غور سے پڑھو, اجازت کے ساتھ پڑھو. بلکہ اس کتاب کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں جس کو پیر نہ ملے وہ اس کتاب کا یہ پیر سمجھے, اس کا کاروبار چل جائے گا. اس کتاب کو دوبارہ پڑھو, پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ وہاں جاؤ. اقتباس, اکتساب فیض. تو فیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ماحول سے آپ برکت حاصل کرنا. وہ خود بخود ہی مطلب واقعات ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا واقعہ کیا ہے, کہ یہ بزرگوں کا کیا فنکشن ہے. عام طور پر بزرگ اس لیے بھیج جاتے ہیں, بزرگ بھی جائے تو بڑے مشکل میں آتے ہیں, پیدل آئے, کہاں سے غزنی سے آئے, کتنے راستہ چلتے چلتے. اور بزرگ کا فنکشن جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے, فیض لاہور کے لیے آئے کہاں سے, اور کہاں سے تکلیف کر کے آئے. اس لیے یہ آپ ہی کے لیے واقعہ ہے. آپ پڑھو, آپ سمجھو, آپ جاؤ, ضرور جاؤ, اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. جا کے اسلام کر کے آ جاؤ, گلہ کرنا بند کر دو. ایک خیال کو دوسرے خیال سے مطابق نہیں کرنے کی کوشش کرو. مطلب ایک طریقہ یہ ہے, ایک اور طریقہ یہ ہے, ایک اور طریقہ یہ ہے. اب یہ سارے طریقے اختیار کرو گے تو زیرو ہو جاؤ گے. کچھ لوگ قوالی سنتے ہیں, کچھ لوگ نہیں سنتے. کچھ لوگ صرف ذکر کرتے ہیں, کچھ لوگ خفی ذکر کرتے ہیں, کچھ جلی کرتے ہیں. اب ایک آدمی خفی بھی کرتا ہے, جلی بھی کرتا ہے, قوالی بھی سنتا ہے, وہ زیرو ہو گیا. حالانکہ 3 گنا محنت کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ 3 گنا کام کر رہا ہے اور نتیجہ زیرو ہے. اس لیے کہ اس میں استقامت نہیں ہے اور یقین بھی نہیں ہے. کہ وہ بزرگ کے پاس گئے تھے ہم, وہاں وہ ایک اور بزرگ آئے اس کے پاس چلے گئے تھے, پھر ہم وہاں چلے گئے تھے, پھر ہم وہاں چلے گئے تھے, 10 جگہ چلے گئے تھے. 10 جگہ جانے والا زیرو ہو سکتا ہے. ایک مقام پکڑنے والا جو ہے نا وہ اچیو کر سکتا ہے. اچیومنٹ کیا ہوتی ہے؟ استقامت. استقامت یقین, یکسوئی, مطلب ایک رخ. اور اگر 2 رخ ہو جائیں, مشرق بھی جاؤ مغرب بھی جاؤ, تو پھر نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ انتشار ہو جائے گا, دراڑ پڑ جائے گا. یہ نہیں کہ غلط ہوتے ہیں, دونوں صحیح ہیں, لیکن جو ہے نا 2 طرف توجہ کرنے والا جو ہے نا خرابی ہو جاتی ہے. کیا آپ یوں سمجھ لو, شعر سنو, شعر بھی سننے چاہیے. چال کیسی یہ چل گیا رستہ, کیا کہا؟ چلتے چلتے بدل گیا رستہ. شعر دیکھو, آسماں تھا میری نگاہوں میں, پاؤں سے یوں نکل گیا رستہ. وہ رستہ چل رہا ہے, تو رستہ دیکھ آسمان دیکھنے لگ گیا. اب تو ادھر دوسری طرف دیکھنے لگ جائے گا تو یہ گم ہو جائے گا.
اس طرف جس طرح سیٹی بج رہی ہے تجھے بلایا جا رہا ہے وہاں جا، تو دوسری طرف چل پڑا کہ اس نے بھی بلایا تھا، اس نے بھی بلایا تھا، آج شام کو 2 جگہ میرا کھانا تھا، پھر کہتے میں بھوکا سو گیا۔ 2 جگہ کیسے جائے گا؟ کہتے ہیں کہ 2 ماسٹر کو سوائے منافق کے اور کوئی راضی نہیں کر سکتا۔ ماسٹرز کو دو ماسٹر نہیں ہوتے، ماسٹر ایک ہوتا ہے، ایک ماسٹر کو راضی کر سکتے ہیں، ماسٹر مالک۔ تو مالک کا اللہ نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ایک آپ کا کوئی رہنما ٹائپ گزارا ایسا ہے نا، تھوڑا سا اس سے گزارا کرو۔ اگر اس میں بھی اگر پہلے اتنی ہمارے اوپر بوجھ ہے، قیادتوں کے بوجھ ہیں، عقیدتوں کے بوجھ ہیں، اور پھر ہم 2 راستوں پر چلے ہیں، 2 راستوں کو مسافر جانا بڑا مشکل ہے کہیں پہنچے۔ اس لیے ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ آپ کو پہلے دن بتایا تھا ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہوتا، راستہ ہی ایک ہے اس کے پاس، اور ماننے والا گمراہ نہیں ہو سکتا جی، کیونکہ گمراہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس سوچ ہو۔ گمراہی پتہ کہاں پر آتی ہے؟ جہاں ذہن کے پاس سوچنے کی گنجائش ہو۔ جب فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس آدمی کا نہ ماننا ہے، سوچ ہی کو نہیں، جو اس نے کہا مانتے جاؤ۔ ایک نے اگر 2 ہو تو سوچنا بڑھ جائے گا، اور سوچنے میں گمراہی پیدا ہو جائے گی، نفس پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ایک آواز پر سفر کر لو، اور عام طور پر لوگ 2 آوازیں یا 3 آوازوں کا سفر کرتے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے، پھر وہ آواز پہچاننی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والی بات جو ہے، کسی بزرگوں کے پاس اگر جانا ہو تو ایک کی بات سن کر اس پر اپنا وقت چلا دو۔ اور وقت چلانے کا مطلب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اللہ تیرے حال ہے، خلقت کو جاندی کھول ہے، ہر دم فرید دے کھول ہے، وہ چیز آپ کے ساتھ ہے نا، بس آپ اپنے یقین کے ساتھ چلتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہاں بولو بولو بولو، سوال بولو، جلدی بولو۔ ہاں بولو یوسف، بولو کچھ بولو، بات کرو۔ اگر یہ نیت تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن اتفاق میں راستے میں دوسرا بھی مل جاتا ہے، ہاں اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہاں بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی دفتر میں ملازم ہیں تو دفتر جانے کے وقت سے پہلے راستے میں کوئی چیز مل جائے تو آپ اسے کیا کہتے ہو؟ شام کو ملنا، بعد میں ملنا۔ اگر آپ کی سیٹ بک ہو ہوائی جہاز کی تو فلائٹ سے پہلے آپ اسے کیا کہتے ہو؟ کہ 4 بجے جہاز نے اڑ جانا ہے، اور اگر میں نے کہتے میں اڑ جاؤں گا، یہ کہتے ہیں نا۔ دوسرا آپ یہ کہتے ہو کہ میرا وہاں کمٹمنٹ ہے، یہ کہتے ہیں نا کمٹمنٹ، وعدہ۔ آپ یہ کہتے ہو کہ سارا جہاں ادھر کا ادھر ہو جائے تو میرا وہاں وعدہ پورا ہے۔ تو وعدہ پورا کرنا جہاں کمٹمنٹ ہے، ورنہ تو سارا دھوکہ ہی ہو جائے گا کہ ایک جگہ آپ کا کمیٹڈ ہو، آپ راستے میں کچھ اور مل گیا تو اسی کو تو نکالنا ہے آپ نے، اور کیا نکالنا ہے؟ راستے میں نیکی کے راستے میں نیکی کھڑی ہوتی ہے، بظاہر نیکی کے راستے میں نیکی آ نہیں سکتی، جو نیکی نما ہے راستے میں اسے نکال دو، وہ نیکی نہیں ہے، نیکی کا لباس ہے، لبادہ ہے۔ کیونکہ آپ جہاں جا رہے ہو، باپ کے پاس جا رہے ہو، تو راستے میں دوست مل گیا، بڑا پرانا دوست مل گیا، پرانا چٹان مل گیا کہ اب باپ کے پاس جاؤ، دوست کے پاس نہ جاؤ۔ تو راستے کو حجابات سے، رکاوٹوں سے آزاد کرو، تو آپ سیدھا سفر کرتے چلے جاؤ۔ اگر سفر ذرا بھی آپ راستے میں ادھر ہو گیا تو گم ہو جائے گا، منزل گم ہو جائے گی۔ یہ تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ سیدھا چلتے جانا ہے، توجہ کے ساتھ چلتے جانا ہے۔ توجہ ذرا ہٹ گئی تو پریشانی ہو جاتی ہے، توجہ بڑی ضروری ہوتی ہے، توجہ نہ ہو تو پھر سارا سفر ہی خراب ہو جاتا ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لو کہ یوں سمجھو کہ دور ایک چراغ جل رہا ہے، رات کا وقت ہے، اور جانا آپ نے اسی سمت ہے، اور روشنی نہیں ہے چراغ کی، رخ معلوم ہے کہ ہم اس سمت جا رہے ہیں۔ ذرا آپ اگر نگاہ ہٹا لو تو پھر آپ کے ساتھ توجہ نظر نہیں آئے گا، آپ راستہ کھو جاؤ گے۔
بس اپنی نگاہ جو ہے نا منزل پہ رکھو اور چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ۔ پہاڑی راستے میں بھی ہوتا ہے، منزل پہ نگاہ رکھو تو وہ سفر درمیان میں آسان ہو جاتا ہے۔ راستے میں کوئی مل جائے تو اسے ٹائم دے دو، کارڈ اپنا دے دو کہ شام کو 15:30 بجے آپ ہمارے پاس آنا، ملاقات ہو جائے گی، اس وقت میں جا رہا ہوں۔ اتنا تو دیکھو کہ میں اس میں مصروف ہوں۔ اگر آپ کی نماز کا وقت ہو اور آپ کو کوئی آدمی ملنے آئے تو آپ کیا کہو گے؟ میں آپ کا فرض ادا کروں، فرض میں ادا کر لوں۔ تو یہ زندگی کے اس سفر کو، باطنی سفر کو فرض سمجھو، تاکہ اس کو رکاوٹ کو توڑنا ہی تو فقیری بن جاتی ہے، اور کیا ہے؟ اور تو فقیری ایسا ہے ہی تو نہیں کہ کہاں سے آ گیا دریا عبور کر کے آ گیا، بھائی یہ فقیری ہے کہ وہی دین ہے۔ اور اس دین میں جو لوگ استقامت رکھتے ہیں، شہید بھی ہو گیا ہے، جانیں بھی قربان کر دی ہے، واقعات بھی کر دیے استقامت، اور باقی لوگ دیکھتے رہ گئے کیسے ہے۔ وہ کہتے تو ہے جس نے جان دیا اسی نے جان لیا، جھگڑا کس بات کا؟ دیکھنے والے سمجھ سکے بات کیا ہے کہ راستے میں کیوں نہیں، مطلب یہ بیٹھے، وہ بیٹھ سکتے نہیں ہیں، ان کو اور منزلوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یہ کبھی راستے کے بیٹھنے والی بات نہیں ہے۔ ہاں بولو جیسے باپ، بولو کچھ، بولو آپ بھی بولو ان کی جگہ۔ راستہ ایک میں ہونا چاہیے، اس پہ سفر کرنا چاہیے یسوع کے ساتھ۔ تو زندگی کے ساتھ وہ انسان جب ڈیولپ کرتا ہے اپنے مائنڈ کو یا زندگی کو، تو وہ مختلف راستوں سے ہوتا پھر وہ اصل راستے پہ کہیں جا کے پہنچتا ہے۔ ہاں، تو وہ جو پیریڈ ہے جو مختلف راستوں میں سے ڈیولپمنٹ اس مائنڈ کی ہو رہی ہے، اس میں تو وہ 2-3 راستے میں سے گزر کے پھر فائنل راستے پہ پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت یہ سمجھ آ جائے کہ ایک راستے کا مسافر بننا ہے، اس وقت ایک راستے پہ ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کا سفر جو ہے، اب اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اس سفر سے آپ آگے اور اگر منزل مل جائے، نصیب میں ہو کامیابی، تو پھر وہ پرانی ناکامیاں اور گمراہیاں بھی ساری کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جس آدمی کا آخری سانس مسلمان ہو، اس کی ساری زندگی مسلمان ہو جاتی ہے۔ ہر جنگ کے کافرانہ تھی، وہ 70 سال کا کافر، پکا کافر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب پچھلے 70 سال کدھر گئے تھے؟ کہتے جی وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس لیے گمراہیوں کا راستہ اگر راہ پر آ جائے تو وہ بھی راستہ ہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اپنے مستقبل کو سیو کرو، تو گمراہ زمانے جو ہے نا وہ بھی شامل کر دیے جاتے ہیں کہ چل وہ بھی کامیاب ہے۔ پہاڑ پر چڑھے وہ راستے پہ جا رہا ہے بندہ، راستہ گم ہو گیا، پہاڑی پہ جا رہا ہے، راستہ گم ہو گیا، چور بچاتا بچاتا ادھر ادھر اتفاق سے چوٹی پر پہنچ گئے۔ اب وہ جس راستے سے آیا وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بھریا اسا جانیے جدہ توڑ چڑھے، اور اگر آپ منزل تک پہنچ گیا تو ہر راستہ ہی صحیح تھا، تو آپ اس لیے الجھنا نہیں اس بات پہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ صحیح انجام پہ پہنچ گئے، اگر انجام پہ پہنچ گیا تو ہر راستہ صحیح ہے، قبول کرنے والے نے کر لیا، سارا راستہ صحیح ہے۔ پر اقبال ہے، اس کو پتہ نہیں ماضی کیسا تھا، اقبال کا مستقبل بہتر ہو گیا، سارا اقبال بہتر ہو گیا، اور جزا ہے سارا بہتر ہو گیا۔ کافر ہیں جو مومن ہو گیا، پاسباں مل گیا کعبے کو صنم خانوں سے۔ آپ کو کیا بتایا جائے، سارے صحابہ کرام ادھر سے آئے ہیں، یعنی کہ اسلام میں داخل ہونے والے سارے صاحب خون جو ہے طاقتور صحابہ کرام سارے اسلام سے باہر ہیں۔ یعنی کہ پہلا کلمہ کس نے پڑھا؟ کلمے سے پہلے کون سا دین ہوگا؟ بس تو یہ تو دین تو ان کا خدا داد ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے اس راستے سے ان کو ملا لیتا ہے، اس راستے سے ملا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے کہ اور شامل کرتا جاتا ہے، شامل کرتا جاتا ہے۔ اس لیے ماضی کی یہاں بات ہی نہیں ہے، یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ مستقبل کی بات کیا ہو رہی ہے؟ حال کی، کہ اس نے پھر کہاں سفر ختم کیا، کیسے مسلمانوں کو ختم کیا، سبحان اللہ۔ اب اس کے کفر کا کیا ذکر؟ گمراہ بڑا تھا جی، بڑا ہی گمراہ تھا، ادھر ادھر پھرتا پھرتا آوارہ پھرتا رہا، آوارہ میر روم کے نہ دانم دیارے دوست۔ ادھر پھر کیا ہوا؟ کہتے خضر مل گیا، راستہ مل گیا، کہتے بس پھر ٹھیک ہے، انجام کا منزل پر۔ آپ گمراہی کا کیا ذکر ہے جس نے راہ پا لیا؟ تو یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ تو دعا یہ کرنا چاہیے کہ ہماری آخری سانس جو ہے نا راہ پر ہو،
تو سارا جو ہے نا سفر وہ آزاد ہو گیا. اس کو گھبرانے والی بات نہیں ہوتی ہے. بلکہ کس کی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر کون آدمی راہ پر فتوا کرتا ہے؟ نمبر 1 جو توبہ کرتا ہو. توبہ کرنے والا گناہ سے نکل گیا. کیا ہو گیا؟ گناہ سے نکل گیا. جس نے سب کو معاف کر دیا اس کو معافی مل گئی. معاف کر دیا اسے معافی مل گئی. جس نے حقوق ادا کر دیے جن لوگوں کے غصب کیے ہوئے ہیں اس کو معافی مل گئی. جو شخص بے ضرر ہو گیا وہ اب فقیر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بے ضرر. اور جو منفعت بخش ہو گیا وہ اللہ کا دوست ہو گیا, فائدہ پہنچانے لگ گیا. تو پہلا کام ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچانے سے توبہ کرو. پھر کیا ہے؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دو. اچھا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک آدمی سخی تھا, خالی سخی؟ کہاں حدیث شریف مل جائے گی, سخی حبیب اللہ. سخی کون ہے؟ اور سخی جو ہے نا اللہ کا دوست ہے. سخی غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پوچھا کسی نے مولا سے کہ بھئی دیکھو سخی تو امیر تو سخی ہو سکتا ہے, غریب کیا سخاوت کرے گا؟ آپ نے فرمایا غریب سخاوت کرتا ہے. وہ غریب جو دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے وہ سخی ہو گیا. تو غریب بھی اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. غریب ہی تو دوست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بدلے میں راز ہیں کہ سخی حبیب اللہ, قاسم حبیب اللہ. قاسم بنے جوتی بنانے والا, قسم کرنے والا, ہاتھ سے کام کرنے والا کام. جو اللہ کا دوست ہو گیا اس کی معافی تو ہوگی, اللہ کا دوست ہی ہو گیا. تو مطلب یہ کہ اللہ کا دوستی بنانے میں بےتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ دوستی بنانے میں بالکل تیار. آپ ہی مصروف ہو. وہ اگر آپ چھوڑ دو سارے بات. کبھی آپ کو موقع دیتا ہے, ایک آدمی درویش آیا, ساحل آیا دروازے پر, ٹک 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 ناک ناک, کیا ہے جی؟ کہ اللہ کے نام کے دو. انہوں نے کہا معاف. کہتا معاف کے در پہچانو میں آیا ہوں. کہ تو کون ہے؟ کہتے میں بڑا کام کا آدمی ہوں. کہ کیا کام کا آدمی ہوں؟ کہتے تم جیسے بخیل کو ہم سخی بنانے آتے ہیں, یعنی کہ تمہیں دوزخ سے نکال کے ہم جنت میں پہنچانے والے آتے ہیں. تو گویا کہ سائل کا آ جانا جو ہے اور تمہارے بخل کو وہ سخاوت میں بدلتا ہے, اور سخاوت جو ہے حبیب اللہ ہو جاتی ہے. اس لیے اس کی بھی قدر کرو جو تمہیں سخی بنا گیا. کون؟ سائل. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے موقع عطا فرماتا رہتا ہے, عطا فرماتا رہتا ہے. نیکی کا موقع کبھی کم نہیں ہوتا. بدی کے موقع کو چھوڑ دو نیکی بن جاتی ہے. بدی کا موقع تھا, چھوڑ دیا, کیا بن گیا؟ نیکی بن گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اس لیے آپ ذرا دھیان کے ساتھ چلتے جاؤ, ساری زندگی اس میں واقع ہو جاتا ہے. لیکن لالچی آدمی جو ہے نا, ایک نہ مانے بانیا اور پیسے گن کر سوئے, بنیا نہیں مانے گا. اور بنیا کے ذہن میں مطلب ہمیشہ وہ رہے گا خیال کہ کیا ہے, پیسہ کتنا ہے, کمی کتنی ہے, زیادتی کتنی ہے, گنتی ہے. روکڑی اس کو مضمون کہتے ہیں. اگر جس وقت آپ کو پیسے کی گنتی نکل جائے ہاتھ سے, سمجھو کہ اللہ کی مہربانی ہوگی. جب اللہ پر بھروسہ آ جائے سمجھو اللہ کی مہربانی ہوگی. اور جب آپ کو دنیا پر اعتماد کے بجائے خالق پر اعتماد ہو جائے تو سمجھو کہ آپ کو کوئی مہربانی ہوگی, توکل ہو گیا, اعتماد ہو گیا. جب آپ یہ سمجھے کہ پیسے کے ذریعے زندگی بسر ہو رہی ہے تو سمجھو کہ ایمان میں نقص آ گیا. پیسے کا تعلق نہیں زندگی کے ساتھ. پیسہ ضروری ہوگا لیکن کھانے والی بات نہیں ہے کہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے تو کھاتا روٹی ہے. جب بات ہے اکٹھا کر رہا ہے پیسہ اور کھا رہا ہے کھانا. تو بات اتنی ساری ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 3 باتیں اللہ کے ذمہ ہیں. میں بار بار یہ بتا رہا ہوں. اور پہلی بات کیا تھی کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا لِلَّهِ رِزْقُهَا. کوئی بھی مخلوق نہیں ہے زمین پر مگر اللہ کے پاس اس کا رزق ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. پکی خبر ہے, اللہ کی طرف سے رزق ہے. عزت اور ذلت کس کی طرف سے ہے؟ جو آدمی کہتا ہے میں اپنی عزت کا دفاع کر رہا ہوں, جھوٹ کہتا ہے. عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے. جو آدمی کہتا ہے کہ میں زندگی کو طویل بنا رہا ہوں, یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت تمہاری حفاظت کرے گی. زندگی کی حفاظت کون کرتا ہے؟ موت. موت کو پتا ہے کہ آپ سے اس نے ملاقات کرنی ہے 1900 نہیں 2000 میں, ہاں دور جا کے آپ سے ملاقات ہونی ہے. اس سے پہلے موت کسی کو نہیں آنے دے گی. 13 تکبیر کر دی نا. اب اس کو کیا کہ غلط کیا, اتنی جذبے میں آ کے اس میں جا رہے ہیں 2-4 ایکسٹرا تکبیریں کر دی کہ چلو قوم کے لیے بہتر ہو جائے گا. کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کی غلطی نکالنے سے پہلے
یہ دیکھو کہ وہ غلطی ہمارے اندر نہ ہو. اگر آپ کے اندر غلطی ہے تو اس کو غلط کرنا چھوڑ دو, اپنی غلطی دور کرو. اور یہ یاد رکھنا کہ کتاب اور کتاب کا جھگڑا ہو رہا ہے ابھی تک. آپ نے ایک کتاب پڑھ لی ہے, دوسرے نے دوسری کتاب پڑھ لی ہے, اور بحث ہوتی جا رہی ہے. سناؤ بھائی بدلے میں 5واں کلمہ کیسے ہے؟ اس نے کہا ایسے, اس نے کہا نہیں تو میں نے یوں پڑھا ہے, یہاں زبر ہے یہاں زیر ہے. آپ بات میرے کہ یہ ایسا واقعہ ہے, اس نے کہا جی ایسا واقعہ ہے. حتیٰ کہ اتنا بڑا سالڈ واقعہ ہے کربلا, اور ابھی تک یہ مکمل فیصلہ نہیں ہوا کہ ایک بیان ہوتا. یہ تو حقیقت تاریخ ہے نا, یہ کوئی افسانہ تو نہیں ہے نا, تاریخ ہے, ایکچوئل تاریخ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست متعلق ہے, خاندان سے ہے نا آپ کے. اتنی بڑی تاریخ مسلمانوں جن کو دعویٰ ہے, کیا دعویٰ ہے کہ ہم حضور پاک کی ایک ایک بات کو ریکارڈ کرتے ہیں, آپ کی احادیث مبارکہ ایک ایک ریکارڈ کرتے ہیں. یہ ہے دعویٰ کہ ہم نے ایک ایک چیز ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہے. اور ریکارڈ میں رکھنے والی ملت جو قوم ہے, حضور پاک کے نواسے کا ریکارڈ نہیں رکھ سکے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اتنا قریبی ریکارڈ ہے کہ اس کے بیانات بدل گئے, بحث شروع ہو گئی, واقعات ہو گئے, آج تک آپ لوگ فیصلہ نہ کر سکے کہ اصلی بات کیا ہے. لہذا اب تاریخ کا انکشاف اور طرح سے ہوگا. اب یہ بیان سے نہیں بات ہوتی کہ آپ کتاب پڑھنی پڑے, اب یہ بات نہیں ہے. اب تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی ویسے ہی پردہ اٹھائے تو بات سمجھ آئے, اور اس کی صورت ہی کو نہیں ہے. کوئی ایسی چیز مطلب ہو, کچھ چشمدید گواہی مل جائے, واقعی حال ہو جائے. ہو سکتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہید زندہ ہے, بار بار کہتا ہے لمبت کل مارگا ہو فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. چلو بلاغ اللہ تشعرون تو کہتا ہے اللہ کہ ان لوگوں کو نہ کو جو اللہ کی راہ میں مر گئے, مردہ زندہ ہے, تمہیں شعور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ اللہ میاں ہمیں آج تک تو شعور نہیں ہے, اور آپ چاہو تو شعور دے دو. اگر کبھی شعور ہو, اور جو شہید ہے زندہ تو ہے ہی, وہ آگے اپنا واقعہ آپ ہی بیان کر دے, سارا مسئلہ یاد ہو گیا. جو کوئی اور چشمدید ہو جائے, کوئی اور مشاہدہ ہو جائے. اتنی بڑی مستند واقعہ ہے کربلا کا, واقعہ تو ہے نا ایکچوئل, اور بیان میں اختلاف ہو جائے گا. میں ایک دفعہ واقعہ تھا, کراچی گیا, تقریر تھی کوئی چھوٹی تھی, میں اولیاء کرام کا ذکر کر رہا ہوں. ولی بیان ہوا, ایک آدمی تھے بولے میں اچھے خاصے ذرا طاقتور, جو اس خیال کو نہیں مانتے تھے اولیاء کرام کو. وہ کہتا ہے یہ بات یہ ہے, سوال میں کہ سوال کرو, کہتا ہے جی ولی کی تعریف کرو. میں کہا علی کی کیا تعریف کر سکتے ہیں ہم؟ کہتا ہے جی ہم نے کہا ولی کی تعریف. میں کہا علی کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ ولی. میں کہا کیا علی؟ میں کہا تم علی کو ولی نہیں مانتے ہو؟ میں کہا کہ تم نام کی تو اس میں فساد ہو جائے گا, جہاں سے جواب دینا. وہ مولوی صاحب توبہ کرتا کرتا باہر دے گا. تم کسی کو ولی مانتے نہیں ہو, تمہیں کیا تعریف سے لگتا ہے؟ ولی تعریف کا نام نہیں ہے, ولی تسلیم کا نام ہے. تم تسلیم نہ کرو کسی کو تو ولی کون ہے؟ جب تک تسلیم تم نہیں کرتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا. ہماری تسلیم کے اندر دراڑ ہوگی. ہم کتاب سے محبت تلاش کرتے ہیں, محبت ذات سے ملتی ہے, کتاب سے نہیں ملتی. کتاب پڑھ کے محبت نہیں ہوتی ہے. کیا کتاب پڑھ رہے مطلب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جی آپ بکریاں چرایا کرتے تھے, سبحان اللہ, اس سے بات تو نہیں ہوگی. بات تو پھر اور ہی ہوگی. کہیں ملے جو حلیمہ کی بکریوں والے تو ان کو سلام کرنا, پھر مطلب اور طرح سے واقعہ ہوگا. یہ آپ نے رضا خان بریلوی آپ کو سمجھائے گا بات. تو جن لوگوں کو یہ واقعہ ملا وہ بتا سکتے ہیں. تو اصل میں کتاب سے بات سمجھ نہیں آتی. دیکھو اگر کتابیں نکال دی جائیں, پہلے زمانے میں آپ کو ایک بات میں گھبرانا نا کہ صحابہ کرام کی شان اور عزت سب سے زیادہ پیغمبروں کے بعد, مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بہت زیادہ عزت. کسی صحابہ کرام نے, آپ یہ بتاؤ, ترمذی شریف پڑھی ہے, بخاری شریف کی میائے سعادت, کشف الماجود, کتاب فقہ, حجت البالغہ, ساری لائبریری کسی نے نہیں پڑھی ہے, کچھ بھی نہیں پڑھا.
کلمہ پڑھا ہے تو حضور پاک سے محبت کیا ہے تو مقام اتنا بلند ہے کہ بلند سے بھی بلند ہے. تھی کتابیں پڑھ پڑھ کے مر جاؤ, بحث کرتے کرتے ختم ہو جاؤ. یعنی کہ ایک آدمی آیا, کلمہ پڑھا حضور پاک کے پاس, انہوں نے کہا جی اب میں کیا کروں. آپ نے فرمایا کہ جو ہم کر رہے ہیں, اگر کوئی جنگ کا زمانہ ہمارے ساتھ چلو, عمل کا زمانہ کاروبار کرو, محبت کرو, اسلام کی خدمت کرو, بس ختم ہوگی. اگر آپ فرما دیں نا کہ کتابیں پڑھنی پڑیں گی تو شاید مطلب اسلام کی دقت ہو جاتی. آپ لوگ یہ جانتے ہو کہ ایک آدمی جس نے 70 سال کا کافر تھا, آگے کلمہ پڑھا اور فرض کرو کلمہ پڑھتے ہی مر گیا, اسے آپ کدھر بھیجو گے؟ 2 میں کی جنت میں؟ آپ جنت میں بھیجو گے. ایک دفعہ کلمہ پڑھا اور تھی 10 دفعہ پڑھا تو جنت نہیں جانا لی. آپ ہر روز پڑھتے ہو تو آپ کی جنت جانا خراب ہے, کیونکہ آپ کہتے ہو ساتھی کہتے تو نہیں جائے گا. جب تک ساتھی کو ادھر بھیجو تم خود نہیں جا سکتے. ایک دفعہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں چلا گیا. آپ کا ایمان ہے کہ جگہ کلمہ پڑھنے کے بعد مر گیا تو جنت میں گیا. 70 سال کا کافر کلمہ پڑھ کے ایک دفعہ کہاں گیا؟ جنت میں. تو 70 سال کلمہ پڑھ دے رہے ہو, جنت ابھی تک نہیں ہوگا. مرنے کا منظر موت کے بعد پتہ نہیں کون سا کیا ہوگا. تجھے قبر میں مصیبت ہی ڈالی ہوئی. ایسی بات نہیں ہے. کلمہ دل سے پڑھو, جنت جو ہے یہی ہے. کلمہ پر یقین ہی جنت ہے. حضور پاک سے محبت ہی جنت ہے, اور جس کو محبت ہوگی وہ جنت ہے. آپ اندازہ لگاؤ اللہ میاں کیسے یہ بات گوارا کر سکتے ہیں کہ جس دل میں حضور کی محبت ہے وہ دوزخ میں جائے. سوال کرتے ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. آپ کو محبت کی کمی ہو گئی ہے. علم پڑھ گئے نا, علم سے نجات پاؤ اور محبت شروع کرو اور دوسروں کی غلطیاں معاف کرو. کتابیں بہت سیدھا پڑھا کرو. کیا کرو کہ کافی ہے کلمہ جو ہے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ محبت کرتے جاؤ اور سفر ہوتا جائے گا. زیادہ علم کی بات نہیں ہے. علم نے فساد مچایا ہے. تو آپ اپنے بچوں کی نگرانی کرو, ان کا خیال کرو, رزق صالح کماؤ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. کاروبار کامیاب ہے. بہت لمبی بحث میں نہ کرو کیا تھا کیا نہیں تھا. کہتے یہ کیا اصل واقعہ کربلا ہے؟ کہتا میں تھا نہیں وہاں پر. اگر آپ ہوتے نا پتہ نہیں آپ مطلب امام کے ساتھ ہوتے, عالی مقام کے ساتھ, یہ پتہ یزید کے ساتھ ہوتے. کیا چپی کرو, شکر کرو آپ نہیں تھے. بڑی کیا آزمائش پڑ جاتی. اس لیے بہتر ہے کہ آپ امام کے ساتھ ہی رہو اور بدلے میں اسی قافلے میں رہو. ماننے والوں کا قافلہ, اور ماننے والوں کا قافلہ. اب وہ آدمی جو شخص یہ کہہ رہے ہیں ممکن ہے ایسا واقعہ ہوا ہو, کہتے ہیں جو فقراء ہے وہ کہتے ہیں کہ جب امام عالی مقام کو شہید کیا جا رہا تھا تو شہید کرنے والوں کو یہ کسی نے کہا بھائی جلدی شہید کرو پھر نماز بھی پڑھنی ہے. اب نماز تم کس کی پڑھ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ شہید کرنے کے بعد تم نے نماز بھی پڑھنی ہے. ابھی نماز تمہاری باقی رہ گئی ہے. لمبا چور کہانی ہے, چپی کر رہو کہ اسلام کا سمجھنا کہ اتنی بات ہے. اللہ پر بھروسہ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ, اور جو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے ہیں ان کے ساتھ پیار کرنا. مختصر دین ہے. جو آپ کو پیارے ہیں آپ ان سے پیار کرو اور اپنے گرد و پیش محبت پھیلاؤ. اور پیسے سے خدمت کر سکتے ہو تو پیسے سے خدمت کرو. کچھ نہیں کر سکتے میٹھی زبان سے خدمت کر دو. چلو آپ کو دین مل گیا, آسان ہو گیا. اور جاگنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, سونے والے سے بہتر ہوتا ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی صلی اللہ علیہ وسلم حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا آمين برحمتك.